ایک ہوئے یہود و نصارہ شمالی امریکہ سے مشرق وسطی اور اسرائیل کی طرف سے پاکستان پر حملہ کیا جائے گا. یہ اسرائیل انڈیا کی جگہ پہ ہوتا اور ہمارے اوپر حملہ کرتا. یہ بہت بڑا سبق ہے خاص طور پہ پاکستانیوں کے لیے. اور یہ کیا وجہ ہے کہ یکدم دوبارہ پاکستان کی کمپنیز کے اوپر پابندیاں لگ رہی ہیں؟ 8 ارب نفوس کی اس دنیا میں 0.2% یہودی اتنے ہی باعث ہے اور اثر رسوخ کے حامل ہیں کہ دنیا میں ان کے سامنے یہ جو حرف انکار ہے اس کی جرأت بلکہ پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کے دانت نکال دیے جائیں. اسرائیل اینڈ امریکہ اینڈ دی ویسٹرن پاورز ٹارگیٹ آپ کے نیوکلیئر پروگرام کو کریں گے آپ کے ملک کو نہیں کریں گے. پاکستان لرن کر رہا ہے انڈیا کی کوئی پالیسیز. دن نہیں جاتا کہ اسرائیلی طیارے آسمان سے بارود نہ برساتے. بھارت کی فورن پالیسی ایسی فورن پالیسی ہے کہ پاکستان اگر ویسی فورن پالیسی بنا لے تو دنیا میں اس کا نام کہاں کا کہاں پہنچ جائے. کہ اگر کسی ملک میں اگر کسی قوم نے اپنے آپ کو خوددار رکھنا ہو، اپنے آپ کو خوشحال رکھنا ہو تو یہ جو مظلوم قوم کا ٹائٹل لینے والی یہ قوم ہے، اس نے پہلے سازشیں کر کے دنیا کا جغرافیہ تبدیل کیا. امت مسلمہ کی پشت میں خنجر. وہ نہیں چاہتے کہ مسلمان کسی مسلمان ممالک کے پاس ہم ناکام ہو گئے. مسلم ریاستوں کے سارے حکمران ناکام ہو. ہمارے یوٹیوب چینل ہندوستانی ہائٹس میں آپ کا سواگت ہے. دوستو، پاکستان کا ایٹم بم پوری دنیا کے لیے خطرہ رہا ہے اور دنیا مانتی ہے کہ اگر پاکستان کا یہ نیوکلیئر بم کا بٹن کہیں کٹر پنتھیوں کے ہاتھ لگ گیا تو پھر پوری دنیا کے لیے اس کے بہت ہی بھیانک دشپرنام ہوں گے. پچھلے دنوں جب اسرائیل اور ایران کے بیچ ٹکراؤ بڑھ گیا تھا تب ایسا مانا جا رہا تھا کہ اسرائیل ایران کے ساتھ ساتھ پاکستان کے نیوکلیئر سنستھانوں کو بھی نشانہ بنا سکتا ہے اور پاکستانیوں کی سٹی پٹی گم ہے کہ اگر اسرائیل نے ایسا کیا تو ہمارے پاس بچنے کے لیے دنیا میں کوئی جگہ نہ ملے گی. حال ہی میں امریکہ سے بھی ایک رپورٹ جاری ہوئی تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان کی میسائل سسٹم میسائل پروگرام ہمارے دیش کے لیے خطرہ ہیں اور یہ کہتے ہوئے امریکی پرشاسن نے پاکستان کے میسائل پروگرام پر کئی طرح کے پرتیبند لگا دیے تھے. مانا جا رہا ہے کہ پاکستان کا نیوکلیئر بم بھی اس سمے اسرائیل اور امریکہ کے نشانے پر ہے اور انڈیا اور اسرائیل کے بیچ دوستی کو دیکھتے ہوئے پاکستانیوں کا ڈر بڑھتا جا رہا ہے. اور اسرائیل کی طرف سے پاکستان پر حملہ کیا جائے گا اور پاکستان میڈیا پر بھی یہ بڑے زور و شور سے کہا جاتا رہا کہ اب ہو سکتا ہے کہ جہاں پاکستان اور افغانستان کی لڑائی جاری ہے وہیں پر اسرائیل کی طرف سے بھی حملہ کر دیا. کیا اسرائیل حملہ کر سکتا ہے؟ ایسا کوئی طریقہ ہے یا اگر حملہ کرے گا تو وہ کیا طریقہ کار ہوگا؟ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ الٹیمیٹلی پاکستان ریکگنائز کر لے گا اسرائیل کو. کیا ایسا ممکن ہے؟ بہت دنوں سے کافی عرصے سے یہ کہتے چلے آ رہے ہیں کہ جو فورن پالیسی ہے اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے بھارت سے. بھارت کی فورن پالیسی ایسی فورن پالیسی ہے کہ پاکستان اگر ویسی فورن پالیسی بنا لے تو دنیا میں اس کا نام کہاں کا کہاں پہنچ جائے. کہ یہ بلا وجہ ہم منہ اٹھا کر ایسا کیوں کہہ دیتے ہیں کہ اسرائیل پاکستان پر حملہ کرے گا؟ کیسے کر سکتا ہے؟ دیکھیے، اسرائیل بھارت کی جگہ پر تو ہے نہیں، افغانستان تو ہے نہیں اسرائیل. افغانستان کی طرف سے تو حملہ ہو سکتا ہے اور ہو رہا ہے اور انڈیا کے ساتھ جو ہیں وہ 4 جنگیں ہو چکی. لیکن اسرائیل کے ساتھ آپ کیسے کریں گے؟ کیسے وہ کرے گا؟ تو اس سچویشن میں آپ یہ جان لیں کہ یہ جب بات کی جاتی ہے تو یہ بات نہیں ہوتی کہ ڈائریکٹ کوئی حملہ اس طریقے سے ہوگا 2 کنٹریز کے بیچ کہ ایک جو ہے وہ دنیا کے ایک کونے پر کنٹری ہے، دوسرا دوسرے کونے پر ہے تو ان کے بیچ حملہ ہو جائے. دیکھیں، جو بات کی جاتی ہے یہ ہے کہ جو آپ دباؤ ڈالتے ہیں، پریشر ڈالتے ہیں، وہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی ملک کے اوپر جو ہے وہ بم گرا دیں. یہ صرف پاکستان کے اندر لوگ اس طرح کی باتیں کہ پاؤ بھر کے بم جو ہے اٹھا کے دوسری طرف پھینکتے رہتے ہیں، یہ صرف باتیں وہاں پر ہوتی ہیں جو کہ صرف بڑ بولیاں ہوتی ہیں. لیکن ایکچولی جو پریشر ڈالا جاتا ہے وہ اس طریقے سے ڈالا جاتا ہے کہ جیسے آپ کے نیوکلیئر پروگرام پر آنچ آ سکتی ہے. یعنی یہ کہ آپ کے نیوکلیئر پروگرام کے بارے میں بات چیت ہوتی رہتی ہے، کئی دفعہ بات چیت ہوئی. تو اس سلسلے میں نجم سٹی کا یہ کہنا تھا کہ جی یہ جو حملے کی بات ہوتی ہے یہ ایسے نہیں بلکہ پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کے دانت نکال دیے جائیں گے. ان کا یہ کہنا تھا، انہوں نے کہا کہ دانت نکال دیں گے نیوکلیئر پروگرام کے. اب دیکھیں، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ دانت نکال دیے جائیں تو اس سے 2-3 باتیں آپ سمجھ سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ اوبویسلی پہلے ہی کئی ایسی پابندیاں لگ چکی ہیں جیسے کہ چائنیز کمپنیز پر آپ کو پتا ہے پابندیاں لگی ہیں. 6 چائنیز کمپنیز ایسی تھی جو کہ
جن کے پر پابندی لگائی گئی اسی اس میں امریکہ کی طرف سے، اور پھر اس کے بعد پاکستان کی اینٹیٹیز پر بھی امریکہ کی طرف سے پابندیاں لگیں۔ ایک تو آپ جان سکتے ہیں کہ یہ جو دانت اکھاڑنے کی نکالنے کی بات کی جاتی ہے اس میں ایک یہ کہ آپ آگے نہیں بنا پائیں گے یا نہیں بنا سکتے۔ جب پابندیاں لگیں گی ان کنٹریز کی کمپنیز پر بھی پابندی لگے گی کہ جہاں سے آپ مدد لیتے ہیں یا جو آپ کے سلسلے میں مدد کر سکتے ہیں، تو آبویسلی پھر آپ آگے نہیں بنا پائیں گے۔ دوسرا جو سٹیپ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو آلریڈی بنا چکے ہیں وہ استعمال نہ کرنے دیا جائے۔ اس کے بھی بہت سارے طریقے ہیں۔ ابھی حال ہی میں 3-4 پابندی جو پاکستانی کمپنیز پہ پابندیاں لگائیں، اس کی وجہ سے پاکستان کے اندر ایک بڑا شور اٹھا کہ ایسی کیا وجہ ہے؟ ہم تو امریکہ کے اتحادی ہیں، ہم نے تو مل کے کاؤنٹر ٹیررزم میں نان نیٹو الائے ہم رہے ہیں، اور یہ کیا وجہ ہے کہ یکدم دوبارہ پاکستان کی کمپنیز کے اوپر پابندیاں لگ رہی ہیں؟ چائنیز کمپنی، بیلاروس کی کمپنیاں جو پاکستان کے ساتھ کام کر رہی تھی ماضی میں، ان پہ بھی لگتی رہی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب وجہ کیا ہے، لاجک؟ جب سے پاکستان کا نیوکلیر پروگرام بنا ہے، یہاں پاکستان نے کنسیو کیا اور اس پہ تھوڑا بہت کام شروع کیا، خاص طور پہ جس وقت انڈیا نے 18 مئی 1974 اپنا نیوکلیر ایکسپلوژن کیا، جس کو وہ کہتے ہیں پیسفل نیوکلیر ایکسپلوژن، اور بدھائی سنبھالی۔ اس کے بعد ایک کنفرمیٹی آ گئی کہ پاکستان پرسو کرے گا، اور فالوئنگ ایئرز میں پاکستان پہ بڑی اسٹرکٹ نیوکلیر ریلیٹڈ سینکشنز لگی۔ جب میں کہتا ہوں کہ اسرائیل ٹارگٹ کرے گا پاکستان کو، تو میرا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل اینڈ امریکہ اینڈ دا ویسٹرن پاورز ٹارگٹ آپ کے نیوکلیر پروگرام کو کریں گے، آپ کے ملک کو نہیں کریں گے۔ وہ صرف یہ چاہتے ہیں، اور میں نے بہت دفعہ یہ کہا ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ کسی مسلمان ممالک کے پاس نیوکلیر ویپنز ہوں، اور وہ 2 قسم کے طریقے سے آپ کے اوپر دباؤ ڈالیں گے اور پریشرائز کریں گے کہ آپ کا نیوکلیر پروگرام جو ہے اس کے دانت نکال دیے جائیں، کیونکہ وہ آپ کے اٹیک تو کر نہیں سکتے، تو دانت ہی نکالنے ہیں آپ کے، تو وہ کیسے دانت نکالنے ہیں؟ تو اس کے لیے ان کا جو فارمولہ نیوکلیر پروگرام کا 3 فیز طریقے کے ساتھ اس کے دانت نکالنے پڑیں گے۔ ایک یہ کہ پہلے جو ہے آپ فردر ڈیولپمنٹ فسائل مٹیریل کی بند کر دیں، جسے کہتے ہیں فریز یور پروگرام۔ جب آپ نے پروڈکشن آف فسائل مٹیریل بند کر دی، اس کا مطلب ہے جتنے آپ نے یورینیم بنا لیا تھا اس کے آگے آپ نہیں بڑھیں گے۔ سیکنڈ سٹیج یہ تھی کہ جب وہ ختم ہو جائے گا اور انسپیکشن شروع ہو جائیں گی کہ آپ نہیں کر رہے، تو پھر یہ ہوگا کہ جو آپ نے وار ہیڈز بنائے ہیں ان کے اوپر کیپ لگا دی جائے گی، میننگ کہ وہ استعمال نہیں کر پائیں گے، آپ کے پاس رہیں گے مگر ان کو ڈسارم کر دیا جائے گا۔ اور تیسری سٹیج ہوگی کہ وہ جو رہیں گے بھی، ڈسارم بھی ہوں گے، ان کو ختم کرنا پڑے گا۔ جیسے فار ایگزامپل یوکرین کے اندر جب سوویت یونین ٹوٹا تو سب سے بڑے نیوکلیر آرسینل سوویت یونین کا یوکرین میں تھا، اور وہ یوکرین میں پھر وہ سارا جو ہے اس کو پہلے اس کے ساتھ بھی یہی کیا کہ پہلے فریز کیا، پھر کیپ کیا، پھر رول بیک کیا۔ انہوں نے پاکستان کے لیے بھی یہی ایک طریقہ اختیار کیا ہے۔ تو میرا خیال ہے وہ جو آپ نے خود ہی بتا دیا کہ ان کے پاس کتنے لیوریجز ہیں کہ وہ آپ کے اوپر پریشر ڈال سکتے ہیں۔ ایک لیوریج آپ بھول گئے، آپ نے IMF، ورلڈ بینک، یہ ڈیٹس جو ہیں یہ سارے کچھ کیا، آپ بھول گئے کہ وہ ایک اور بھی طریقہ ہے جس کے ذریعے آپ کے اوپر وہ پریشر ڈالیں گے، اور وہ پریشر ٹیکٹکس آئیں گے آپ کو مسلم ممالک سے۔ ان ممالک سے آپ کے اوپر پریشر آئے گا۔